بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو ایک موٹا آدمی اندر داخل ہوا اور وہ پھر خود کو ساری رات کے عذاب کے لیے تیار کرنے لگی۔ یہ عذاب اس کے لیے نیا تو نہیں تھا، کئی سال گزر گئے تھے اسے یہ عذاب جھیلتے، ہونٹوں پر مسکان اور دل میں رونا اس کے لیے نیا تو نہیں تھا۔ وہ ساری رات اسے رونتا رہا، آخر اس کا حق تھا، اس نے پیسے جو دیے تھے سو وہ حق اس کے جسم سے وصول کرتا رہا۔ صبح اس کے لیے ہمیشہ سے خوشگوار ہوتی تھی اور سورج تو اسے بے حد پیارا تھا، جس کے نکلنے سے اس کی وحشی درندوں سے جان چھوٹتی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی طوائف بننے کے لیے وہ پیدا ہوئی تھی، کیوں وہ طوائف بن گئی، تو کس کی وجہ سے؟ تو ایک ہنستا مسکراتا چہرہ اس کے تصور میں آ جاتا، اس کے طوائف بننے کا وہی ذمہ دار تھا۔ اس کی آنکھوں میں ساری کہانی گھوم جاتی۔ پھر وہی شام ہوئی اور رات آئی، پھر کوئی آج اس کے جسم سے کھیلنے آیا، آج پھر دروازہ کھلا جیسے سالوں سے کھلتا آ رہا تھا۔ پھر ایک نشے میں لڑکھڑاتا آدمی اندر داخل ہوا، جیسے ہر روز ہوتا تھا، لیکن اس کو دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کے دماغ میں بس یہی سوچ تھی کہ کاش اے اللہ یہ دن دکھانے سے پہلے میرے ناپاک وجود کو اس دنیا سے اٹھا لیا ہوتا۔ اندر داخل ہونے والے مرد نے جیسے ہی اسے دیکھا وہ بھی ساکت رہ گیا۔ تم؟ اس کی زبان سے شدید حیرت کے ساتھ یہی ایک لفظ نکلا، ہاں میں طوائف، او تم بھی میرے جسم سے روپیہ وصول کرو جو تم نے ادا کیا ہے۔ اس لہجے میں کئی لہجوں کا کرب تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے ایسے کہا جیسے خود کو یقین دلا رہا ہو۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا، تم طوائف نہیں ہو سکتی میری بہن، اس نے کہا۔ اس کا نشہ چکنا چور ہو چکا تھا۔ میں صرف طوائف ہوں اور طوائف کسی کی بہن، بیٹی اور ماں نہیں ہوتی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اسے طوائف کے روپ میں دیکھنا ہوگا۔ اسے اپنی آنکھوں پر اور کانوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بہن کا چہرہ دیکھ رہا ہے اور آواز سن رہا ہے۔ آئیے جناب، خاموش کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا تو وہ چونک پڑا اور ایک دم بھاگ کر اس کے گلے لگ گیا۔ وہ بھی اس کے گلے لگ گئی۔ کئی لمحے ان کی سسکیاں ہی سنائی دیتی رہیں۔ تم یہاں پر کیسے پہنچ گئی؟ ہم نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا اور تم نے ہم سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ اس کے بھائی کبیر نے کہا، بھائی اب ان پرانی زخموں کو مت کرے دو، بس یہاں پہنچنا ہی میرا مقدر تھا، سو جہاں پہنچ گئی اور طوائف بن گئی اور اب شاید طوائف ہی مروں گی۔ اس نے گہری دکھ سے کہا، نہیں بہنا، اب سے طوائف نہیں ہو، اب سے تمہارے سارے دکھ ختم ہیں۔ اب ابھی گھر چلتے ہیں، دیکھنا تمہیں دیکھ کر ابو امی کتنے خوش ہوں گے۔ کبیر نے کہا، نہیں، میں اب یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، اب میرا جینا مرنا یہاں ہے۔ اگر میں تمہارے ساتھ جاؤں بھی تو سب میرے سامنے شاید میری عزت کریں، لیکن وہ مجھے طوائف ہی سمجھتے رہیں گے۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، میری بہنا چلو، تم کیا اس گندگی میں رہو گی؟ کبیر نے کہا، بھائی میرے، تم بھی تو اپنے پاک صاف ماحول سے نکل کر اس گندگی میں رہنے کے لیے اور کسی مجھ جیسی طوائف کے جسم سے کھیلنے کے لیے ہی تو آئے تھے۔ اس نے طنز سے کہا تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ نہیں، چھوڑو تم ان باتوں کو، تم چلنے کی تیاری کرو، میری غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ تم یہاں پر رہو۔ وہ پھر بولا، لیکن اس نے انکار کیا۔ اس نے اس کی بہت منت سماجت کی، پھر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، تو وہ بولا، تم یہاں سے گھر نہیں چلنا چاہتی تو نہ چلو، میں تمہیں ایک الگ مکان دلاتا ہوں، تم اس میں اکیلی رہو گی۔ دیکھو اب انکار نہ کرنا، میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا، تم سب سے الگ رہو گی۔ اگر تمہاری اجازت ہوگی تو میں تم سے ملنے آ جایا کروں گا۔ اب کی بار اس نے انکار کرنا مناسب نہ سمجھا، وہ خود تنگ آ چکی تھی ایک طوائف کی زندگی سے۔